السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام احباب، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی اور ایمان، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورہ اخلاص، یہ قرآن کی عامہ پارہ کے اندر یہ سورہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن یہ بہت جامع سورہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم سب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، ان کا جو تلفظ ہے، اگر ہم اس کو غلط کر دیتے ہیں، اگر لفظ کو تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی لفظ بیچ میں اسکپ کر دیتے ہیں، اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ جب معنی چینج ہوتے ہیں تو کبھی کبھار وہی معنی چینج ہو کر کفریہ معنی بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نے اپنی رہنمائی خود کرنی ہے کہ آیا کہ آپ قرآن کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹی سورہ کو میں نے جو آپ کے سامنے چنا ہے، اس کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اور بڑی بڑی غلطیاں اگر آپ نے ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی تلاوت اور آپ کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع آئے گا، اور آپ کے الفاظ بہترین اور آپ کی جو تلاوت ہے اس کے اندر نکھار آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص مکی سورہ ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے قل۔ یہیں پہ ایک غلطی کر دی جاتی ہے، قاف لام پیش قل کو، قاف کو باریک پڑھ کے کل پڑھ دیا جاتا ہے، جس کا معنی ہی چینج ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور قل اس طریقے سے جو ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب آپ قاف کو ادا کریں گے آپ کے منہ کے اندر ایک ہیوی پن آئے گا، یہ ہیوی لیٹر ہے، آپ اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قل قل۔ آگے دیکھیں هو اللہ، اب هو اللہ، اس کے اندر 2 غلطیاں بلکہ 3 غلطیاں کر دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی قل ہو، آپ کو نظر آ رہا ہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، قل ہو کی جگہ او کی آواز کو لایا جاتا ہے، آواز کو پیدا کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہا کو دیکھتے ہوئے بھی حمزہ کی آواز کو جو ہے وہ یہاں پہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ غلطی ہے، قل او نہیں ہے، قل ہو ہے، قل ہو۔ یہاں پہ غور کریں، فکر کریں، قل ہو واللہ۔ اب دوسری بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، بعض لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ کا جو واو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، قل ہو اللہ، اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھ دیا جاتا ہے، تو یہاں واو ہی ختم ہو گئی، واو کے اوپر زبر بھی ختم ہو گئی۔ یہاں پہ الف کے اوپر یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زبر کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، قل هو اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہاں پہ آپ نے ہا کو ٹھیک کیا، او نہیں ہے، دوسرا واو کو آپ نے بیچ میں پڑھنا ہے، هو اللہ، میرے ساتھ ساتھ پڑھے، قل هو اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر لام کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ لام اللہ والا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، هو اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک غلطی یہاں پہ بھی کی جاتی ہے، یہاں پہ ہا کی جگہ حمزہ کی آواز کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی ہو کی جگہ او پڑھ دیا جاتا ہے جلدی میں، یہ غلط ہے۔ قرآن کو مجہول نہ پڑھیں، غلط نہ پڑھیں، آپ اس کو سیکھیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم روز کا ایک لیسن دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ جتنا وقت آپ باقی چیزوں میں لگاتے ہیں، قرآن کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے میں بھی آپ جو ہے صرف ضرور کیا کریں۔ تو پہلی غلطی، سب سے بڑی غلطی آپ نے اسی کے اندر ٹھیک کرنی ہے۔ جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہیں پہ ہوتی ہے، ان 3-4 الفاظ کے اندر۔ قل، یہاں پہ ہم نے کاف کو موٹا پڑھنا ہے، هو اللہ، یہاں پہ ہا کو پڑھنا ہے، او کو نہیں پڑھنا، مطلب کہ او کی آواز، حمزہ کی آواز کو نہیں بنانا،
اللہ واللہ پڑھنا ہے، اللہ نہیں پڑھنا، اللہ بالکل نہیں پڑھنا، یہاں پہ واو ختم ہو جائے گا۔ لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور اللہ احد ہے، اللہ احد نہیں پڑھنا، یہاں پہ بھی او اور حمزہ کی آواز نہیں بنانی۔ تو یہ آپ نے بالکل جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے پڑھتے ہوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور آپ نے نیچے لکھنا ہے۔ اب اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، احد یہاں پہ دال کے اوپر دو پیش ختم ہو جائیں گی، اور یہاں پہ آیت ختم ہوگی تو کیا کریں گے، ہم قلقلہ کریں گے اور وقف کریں گے، احد، احد آواز کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ آیت نمبر 2 پہ آ جائیں، اللہ، اللہ والا لام ہے، اس کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھے، اللہ الصمد۔ اب یہاں پہ دیکھیں دال کے اوپر ایک پیش ہے، یہاں پہ سیم اس کی طرح جو ہے وقف ہوگا، یہاں پہ بھی دال کو ساکن کر کے اس کے اوپر قلقلہ کریں گے اور وقف کریں گے، سانس کو نکالیں گے۔ لیکن اس کے اندر جو غلطی ہے وہ یہاں پہ ہے اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا غلطی ہوتی ہے، اللہ الصمد، الصمد یہ ملایا تو ہے لیکن اس کو اچھے سے ادا نہیں کیا، اس کی شد کی جو مقدار ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو یہاں پہ کیا ہوا، یہ غلط ہو گیا، اللہ الصمد، الصمد، ٹھیک ہے۔ صاد کو ایک تو موٹا پڑھیں، دوسرا پیچھے ہا کے ساتھ اس کو ملائیں، جوائن کریں۔ دیکھیے گا، لم یلد ولم یولد، اب یہاں پہ جلدی میں ایسے پڑھ دیا جاتا ہے، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہو گیا، چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تو اس کو آپ ٹھیک کریں، لم یلد، یا کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے، اور ولم یولد ہے، یولد نہیں ہے، واو کو بیچ میں سائلنٹ کر دیا جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے پڑھتے ہوئے، تو اس کو آپ جو ہے پورا ادا کریں، ولم یولد۔ آیت نمبر 4 اور اس کی آخری آیت ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اس کا بھی جو وقف ہے سیم ان کی طرح ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی دو پیش کو ختم کر کے اس کو ساکن کریں گے اور اس کے اوپر قلقلہ ہوگا، احد۔ اب اس کے اندر جو غلطی ہے وہ یہاں پہ ہے، میرے محترم تھوڑا غور کیجئے گا، آپ کو یہ سامنے دیکھ کے تو ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ تو صحیح پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن آپ غور کریں جب پڑھتے ہوں گے تو ایسا پڑھا جاتا ہوگا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا، یہاں پہ ان کی آواز آتی ہے، غور کریں، کسی کو چیک کریں، آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کون سی غلطی ہے، میں کیا سمجھا رہا ہوں، كُفُوًا ہے، كُفُوًا نہیں ہے، واو کے اوپر یہاں پہ دو زبر ہیں، حمزہ کے اوپر یا الف کے اوپر یہاں پہ دو زبر نہیں ہیں، ان کی آواز نہیں آئے گی، کوفوًا ہے، کوفوًا احد، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھنا یہ جو نون ہے اس کو نہیں پڑھنا، کاف کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے، اس نون کا اسلام کے اندر بغیر غنہ جو ہے وہ ادغام ہو جائے گا، اس کی آواز نہیں آئے گی، لام کی آواز آئے گی۔ اب اس پوری سورہ کو ایک دفعہ تلاوت میں سن لیں تاکہ یہ جو میں نے آپ کو غلطیاں بتائی ہیں یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب میں نے ہر آیت کے اوپر وقف کیا تاکہ آپ کو جو سمجھایا وہ آپ کو مکمل دوبارہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس کو لائک شیئر کریں اپنے فرینڈس کو، اپنی فیملیز کو، اور زیادہ سے زیادہ یہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔